اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: عجبت لأمر المؤمن ان امر المؤمن كله له خير ليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر وكان خيرا وان اصابته ضراء صبر وكان خيرا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 4 ذوالقعدہ 1441 ہجری، 26 جون 2020 عیسوی، 12 گتے آষاڑھ 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM، جنک پور دھام، دھنوشا، نیپال 95.5 میگا ہرٹز پر نشر کیا جاتا ہے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم سب مل کر پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم محمد اختر ریاضی صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، مسلمان غفلت سے بیدار ہو جا۔ زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، مسلمان غفلت سے بیدار ہو جا، زمانے کی گردش سے۔ تیرے دین پر کفر کی یورش، تیرے
تیرے دین پر کفر کی یورشیں ہیں، خدا کے لیے حق کی تلوار ہو جا، زمانے کی گردش سے کتاب اور سنت پہ ایمان لا کر، کتاب اور سنت پہ ایمان لا کر، امام اور مرشد سے، امام اور مرشد سے بیزار ہو جا، زمانے کی گردش سے تجھے دو جہاں کی امامت ملے گی، تجھے دو جہاں کی امامت ملے گی، رہے حق پہ مرنے کو، رہے حق پہ مرنے کو تیار ہو جا، زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، مسلمان غفلت سے مٹا کر کے تو اپنی ہستی کو نادا، مٹا کر کے تو اپنی ہستی کو نادا، خدا کی رضا کا طلبگار ہو جا، خدا کی رضا کا طلبگار ہو جا، زمانے کی گردش سے تیرے ہاتھ ہوگی جہاں کی امامت، تیرے ہاتھ ہوگی جہاں کی امامت، اگر پھر سے حق کا، اگر پھر سے حق کا پرستار ہو جا، زمانے کی گردش سے طریق محمد پہ چل کر کے طریق محمد پہ چل کر کے وہاں جام کوثر کا حقدار ہو جا، زمانے کی گردش سے ہوشیار ہو جا، مسلمان غفلت سے بیدار ہو جا، زمانے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے مصائب و مشکلات اور ان کا حل۔ میرے دوستو بزرگوں،
خطبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت سی حدیث میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبت لامر المؤمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کے معاملہ سے میں تعجب میں ہوں کہ ان امر المؤمن کلہ لہ خیر، اور مومن کا سارا معاملہ خیر ہی خیر میں ہے، بھلائی بھلائی میں ہے۔ لیس ذالک لأحد الا للمؤمن، یہ خوبی، یہ بھلائی، یہ خیر صرف مومن کے لیے خاص ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ ان اصابتہ سراء شکر وکان خیرا، اگر مومن کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے مال میں، چاہے جسم میں، چاہے اولاد میں، چاہے کسی چیز میں، صبر، وہ صبر کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرًا، تو اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو دیکھیے، مومن کو اگر کوئی اچھی چیز ملے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس پر صبر کرے، تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل 18939 میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث امام مسلم صحیح مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ تو مومن کو دو چیز ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے، کوئی بھی نعمت ملے تو اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول میں کہ اگر کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو زبان سے اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر پاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے اوپر کوئی بھی اچھائی کرے، احسان کرے تو ہم اسے شکریہ ادا کریں، اور سب سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جزاک اللہ خیرن کہے۔ تو لیجئے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، لیجئے مولانا محمد عاقل ریاضی سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، مصائب و مشکلات اور ان کا حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سب سے پہلے اس رب قدوس کی تعریف و توصیف کی گرائی برائی جو ہمارا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو تنگی اور خوشی کا مالک بھی ہے، وہی تکلیف مصیبتیں ہم پر نازل فرماتا ہے اور ان مصیبتوں پریشانیوں کو وہی ٹالتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج میرا موضوع خطابت ہے مصائب و مشکلات اور اس کا حل۔ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو مصائب میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لے سکے۔ جو ان کا دعویٰ ہے کیا اس میں پختہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ سچے اور پکے ایمان والوں کے امتیاز کا وہ کبھی دشمن کا خوف، کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی اپنوں اور غیروں کی موت کی خبر سنا کر کے کہیں یہ پریشانی اور مصیبت میں میرے قوانین کو توڑ تو نہیں دیتے۔ لیکن جو اللہ کے ان امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جس طرح سے رب کہتا ہے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے، نہ دائمی غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و علم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی امن ہے تو کبھی بدامنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ درد و علم، مصائب و مشکلات اور پریشانیوں و الجھنوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی اس سے خالی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے۔ اس میں کبھی کوئی ہنسی خوشی نظر نہیں آتی۔ ساز و نادر ہی کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تیرتی اور مسرت کے لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ انہیں احساس ستاتا رہتا ہے کہ مصائب و آلام، یہ مشکلات اور یہ آزمائش بلائیں شاید اللہ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ احساس نفسیاتی بیماری و تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مومن ہونے کے ناطے غلطیوں گناہوں پر ندامت اور اس کا احساس اچھی بات ہے، بلکہ ہر مومن کو اپنی کوتاہیوں کو ٹٹولنا اور معصیتوں پر نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتے ہوئے اس کی رحمت و عنایت کا طالب ہونا چاہیے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔
ہر اولاد آدم خطا کار ہے، مگر اس میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور اللہ سے معافی مانگنے والا۔ اس انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و حوادث اور آفات اللہ کی جانب سے سزا دینے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ درست نہیں، بلکہ پریشانیاں اکثر و بیشتر انسان کو آزمانے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کون سے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام۔ پھر درجہ بدرجہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر دین پر سختی سے کاربند ہے تو پھر آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر دین میں نرمی ہے تو آزمائش بھی دین کے موافق ہے۔ اگر آزمائش بندے کا ساتھ نہیں ہے حتیٰ کہ بندہ زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کبھی جسم کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اور ضعیف پر نرمی کی جاتی ہے، مگر جب کبھی مبتلا ہونے والے کو اللہ رب العالمین کی معرفت کبھی ہوگی تو آزمائش آسان و نرم ہو جائے گی۔ محترم سامعین و سامعات، دنیا کی جتنی بڑی آزمائش ہو وہ جنت کے ایک گوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دنیا کے سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والے کافر کو لایا جائے گا، اس کے بارے میں حکم ہوگا اسے جہنم میں ایک گوتا لگوایا جائے، بس اسے اس میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، اے فلاں کیا دنیا میں کبھی تجھے کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے کوئی نعمت کبھی نہیں چکھی۔ پھر قیامت والے تکلیف اور آزمائش کے لحاظ سے سخت ترین مومن کو لا کر اس کے بارے میں کہا جائے گا، اس کو جنت میں ایک گوتا لگواؤ، چنانچہ اسے جنت میں ایک گوتا لگوا کر پوچھا جائے گا، اے فلاں شخص کیا دنیا میں کبھی تجھے تنگی اور تکلیف پہنچی تھی؟ وہ کہے گا مجھے کبھی تنگی اور مصیبت نہیں پہنچی۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، ابتلا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، آزمائش سے کوئی دور نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی آزمائش سے بچ سکتا تو رسولوں اور انبیاء کی جماعت ہوتی، اور خصوصاً افضل الرسل و خاتم الانبیاء بستے۔ حالانکہ انہیں پتھر مارے گئے، دونوں قدم خون سے لت پت ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی کیا گیا، دانت توڑا گیا، شاعر، مجنون، جادوگر ہونے کے الزامات لگائے گئے، بچپنے میں والدین کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اپنے شہر مکہ سے نکالے گئے، لیکن ان مصائب و آلام کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صابر و شاکر اور بہترین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور ثواب کی امید رکھنے والے ثابت ہوئے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، انسان کی جب تک سانسیں جاری ہیں اس وقت تک وہ دنیا کے گھر میں امتحان کے لیے مصائب و آزمائش کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تم میں سے ہر ایک کو ہم برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے رہیں گے، یعنی
مصائب و آلام سے دوچار کر کے اور کبھی دنیا کے وسائل سے بہراور کر کے، کبھی صحت و فراغت کے ذریعے سے، کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی مال و دولت عطا کر کے، کبھی فقر و فاقہ مبتلا کر کے ہم آزماتے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہیں پر ان درجات و مراتب کی حد بندی ہونی ہے جن پر قیامت کے دن لوگ ہوں گے، جیسا کہ مقولہ ہے عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی کو عزت بخشی جاتی ہے یا رسوا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا آزمائش کا گھر نہ ہوتی تو یہاں لوگوں کو پے در پہ بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور اللہ رب العالمین کے انبیاء اور نیک بندوں کے لیے دنیا میں جینا دو بھرنا ہوتا۔ مصیبتوں اور دکھوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں دنیا میں راحت و نصیب نہ ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ساری زندگی مشکلات کا شکار رہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سالہ سال تک روتے اور گراتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں اس قدر روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے اور انہیں بارہا ایذاؤں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے، زندگی بھر فقر و فاقہ، بیوی پر تہمت اور اپنے مخلص و محبین کے قتل کے صدمے سہنے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ دنیا امتحانات و آزمائش و مصائب کا گھر ہے، ان سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وما استغربت عینی فراقا رأیتہ ولا اعلمتنی غیر ما القلب عالمہ، میں نے جس کی جدائی کو ناممکن سمجھا اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں دکھلائی بلکہ میرا دل تو اسے پہلے ہی سے جانتا تھا۔ کسی دوسرے شاعر نے کیا خوب کہا ہے المرء يصاب مصائب ما تنقضي حتى توارى جسمه في رمسه فمعجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه۔ انسان کبھی نہ ختم ہونے والے مشاعب کا شکار رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم قبر میں جا چھپتا ہے۔ جسے عمر دراز ملے وہ دوسروں کی جدائی کے صدمے سہتا ہے، اور جسے جلد موت آ جائے وہ خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقہ میں مبتلا کر کے نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارہ سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب مومن بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے اور ان للہ پڑھتا ہے تو تین بھلائیوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کی نوازشیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی سند اسے مل جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے مشکلات سے جو ڈر جائے وہ انسان نہیں ہوتا، مشکلات سے جو ڈر جائے وہ انسان نہیں ہوتا، مصائب میں جو گھبرا جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ تمام تر مصائب انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ خشکی و تریمی، فساد اور جنگ و جدال، ان سب کا سبب
ہمارا معصیت الہی و رسول اور اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگ کے اعمال کی وجہ سے خشکی و تری یعنی جنگل و بستی میں بگاڑ ہی بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے۔ اسلامی بھائی و بہنوں، ایک مومن مصائب و مشکلات کے وقت اپنے مالک حقیقی کے آگے گلے شکوے نہیں کرتا اور وہ نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ مومن بندہ آزمائش میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب کسی شخص کو مصیبت میں اس حقیقت کا احساس ہو جائے کہ بے شک میں گناہگار ہوں، لیکن میرے رحیم و کریم مالک نے سزا کے طور پر نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور اپنی قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالا ہے، اس لیے تو انبیاء کرام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ ان حالتوں میں صبر و استقامت کا پیکر بن کے سامنا کرے، اللہ رب العالمین کی ناشکریہ ناقدری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر ہم نے ان مصائب پر صبر و استقلال کر کے دکھا دیا تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بلند و بالا مقام عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها، متفق علیہ روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو تھکان، بیماری، غم، تکلیف، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھنے سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خوف نہ کھاؤ، یہ چند گھڑی کی پریشانی ہے، یہ چند لمحے کے مصیبت ہے، یہ چند لمحے کے مصائب و مشکلات ہیں، ان قریب اللہ رب العالمین ہمارے لیے فراخی لائے گا، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوار دے گا۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، اس کا یہ وطیرہ بھی ہے جس سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک چاہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں رکھتا ہے تاکہ اس سے اس کا گناہ صاف ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یعصم منہ، رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء وصبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر کام بھلائی والا ہوتا ہے۔ مومنی کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور جب کوئی مصیبت اسے آ پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں، اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہم ان تمام تر مشکلات و مصائب میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے دوری کیسے اختیار کریں گے؟ اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکیں گے؟ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آج ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا اور اپنا ایمان اور عقیدہ ویسا ہی بنانا ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کا تھا۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں نے اپنے صحیح اعمال اور اعتقاد کی وجہ سے ہر جگہ غلبہ اور تسلط حاصل کرتے جاتے تھے۔ بڑی بڑی جابر اور ظالم سلطنتیں ان سے لرزہ ہو جاتی تھی، کیسر و کسریٰ کی سلطنت کے تختے الٹ دیے جاتے تھے، جہاں جہاں جاتے فتح و نصرت ان کی قدم بوسی کرتی تھی۔ اصلاح و عمل کا یہ سیلاب کہیں تھمتا نہ تھا۔
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہے وہ پاسباں ہمارا۔ تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواب ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں بجھی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں عمل حسنہ اور صحیح اعتقاد، صحیح جوش و ولولہ باقی نہ رہی، تب سے حکومیت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عبد الرحمن بن نصیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہر قبرص فتح ہوا، اسلامی فوج شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو گئی اور اسلامی جھنڈا ان کے قلعوں میں لہرانے لگا، اور ہر مسلمان سپاہی فتح و نصرت کی خبر سے مخمون نظر آ رہا تھا۔ تو اس خوشی کی حالت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ تنہائی میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دریافت کیا، یا ابا درداء ما یبکیک فی یوم عز اللہ فی الاسلام وحلہ، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے خوشی کے دن میں جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، کیا چیز ہے جو جس نے آپ کو رلا دیا؟ تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ آج جس قوم پر ہم نے فتح یابی حاصل کی ہے، کل یہ قوم برسر اقتدار تھی اور دنیاوی جاہ و حشمت کی مالک تھی، لیکن آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیسے ذلیل و خوار ہو گئی۔ ان کا ملک چھین لیا گیا، دولت لٹ گئی، آقا غلام بن گئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی تو آئندہ چل کر ہمارا بھی حشر ہی ہو سکتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے حالی نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس لیے سوئے انجام سے خوف کھائیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جس نے بھی برا عمل کیا اسے اس کی سزا ملے گی اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ یہ کورونا وائرس کا عذاب بہت ہی ادنا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، معصیت سے توبہ استغفار کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نادم و شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یقیناً ہم نے انہیں بڑے عذاب کے سوا چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی حقیقی خالق کی طرف لوٹ کر آئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کوئی بھی سال یا کوئی بھی برس ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم مصیبتوں میں پریشانیوں میں نہیں ڈالے جاتے۔ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ سال میں ہمارے اوپر آفت مصیبت لاتا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس خالق نے ہمیں خوبصورت جسم عطا کیا ہے، جو ہمیں عمدہ غذا کھلاتا ہے، رزق کی فراوانی عطا کی ہے، جس عالیشان محلوں میں ہم رہتے ہیں، اللہ کی زمین پر سیر و تفریح کرتے ہیں، الغرض یہ سب جس نے بھی عطا کیا ہے اس کا حق ادا ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ رب العالمین ہے جس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر نہیں تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص میرے ذکر
یعنی نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کی دنیاوی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ لیکن وہی انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات دلاتا ہے اور رزق کا انبار لگا دیتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ابھی توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو دھولیں۔ اللہ رب العالمین بندوں کو آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے نیک لوگوں میں اپنا نام شامل کر لے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، اور جو آزمائش پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم ایمان والے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے۔ دشمنوں کے مسلط ہونے اور آزمائشوں کے اترنے کا ایک سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ گناہ، یہ مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں جو ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ جب بندہ پر ظلم کیا جائے، اسے نقصان پہنچایا جائے، دشمن کو مسلط کر دیا جائے، تو ایسے حالات میں سچی توبہ سے زیادہ مفید کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کی سعادت و نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور گناہوں پر اپنے سارے عیب پر نظر رکھے اور فکر مند ہو، گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے اصلاح پر لگ جائے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ سعادت مندی کا دار و مدار، فلاح و کامیابی کی علامت اور نجات کا راستہ اللہ کی اطاعت اور اس کے تقوی اور مضبوط تعلق قائم کرنے میں ہیں۔ اس لیے جو پریشانی اور تکلیف ہاتھ سے نکل گیا ہے اور جو ابھی ہے اس پر غم زدہ نہ ہو۔ غم مصیبت کو نہیں ٹالتا اور نہ اس کو دور کرتا ہے اور نہ اسے ہلکا کرتا ہے۔ شیطانی ہیلے ہیں جو آپ کے ماضی کو غمناک فائل کو یادداشت کے لیے کھول دے اور آپ اس پر غم و فکر میں کرتے رہیں، آپ غم و حزن میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم و تکلیف سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ اللہ میں غم و حزن، کمزوری اور سستی، بخیلی اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چند نصیحتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم پر سے تمام طرح کی مصیبتیں، آفتیں ٹال دے، اور جو کرونا وائرس کی شکل میں جو بیماری جس سے آج پوری دنیا پریشان ہے، اس بیماری کو اللہ رب العالمین تو جلد اور جلد ٹال دے۔ اور اے اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو تیرے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سیدھی راہ پر گامزن کر دے، اور تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ الخیر۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ